السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دینیات کورس میں دو موضوع چل رہے ہیں، ایک عقائد کا موضوع ہے، دوسرا مسائل کا۔ تو یہ مسائل پر ویڈیو بن رہی ہے۔ مسائل پر یہ پہلی ویڈیو ہے۔ بہار شریعت کا پہلا حصہ عقائد میں ہے، وہ ہم عقائد کی ویڈیو میں وہی حصہ پڑھا رہے ہیں، اور یہ دوسرا حصہ یہاں سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں بہار شریعت میں۔ دوسرا حصہ طہارت کے موضوع پر ہے، اور تیسرا حصہ نماز کے موضوع پر ہے۔ دوسرے حصے میں طہارت کے متعلق تمام چیزیں آ جاتی ہے، وضو کا بیان ہے اس میں، پھر آگے غسل کا بیان ہے، پھر کس پانی سے وضو کرنا درست ہے اور کس پانی سے وضو کرنا درست نہیں ہے، ایسے ہی کس پانی سے غسل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح کون سا پانی پاک ہے کون سا ناپاک ہے، پانی کیسے پاک ناپاک ہوتا ہے، تیمم کب کر سکتے ہیں، تیمم کے طریقے کیا ہیں، کپڑا کیا لگ جائے تو پاک، کس چیز کے لگنے سے کپڑا ناپاک ہوگا، پھر اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب جتنی بھی چیزیں پاکی و صفائی طہارت سے متعلق ہیں وہ سب اس دوسرے حصے میں ہیں۔ یہ دوسرا حصہ ہم آپ کو مکمل پڑھائیں گے، اس کے بعد تیسرا حصہ نماز پر ہوگا۔ آپ یہ طہارت کے مسائل اچھی طرح پڑھیے، ورنہ طہارت صحیح نہیں ہوگی تو پھر نماز نہیں ہوگی، چونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اس لیے طہارت پر علماء اسلام بہت تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں وضو کا بیان بہار شریعت میں شروع ہو رہا ہے۔ دیکھ لیں، صدر الشریعہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہر باب میں پہلے وہ قرآن مجید کی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر حدیثیں بیان کرتے ہیں، پھر مسائل بیان کرتے ہیں۔ یہ آیتیں ہم آپ کو آیتیں اور حدیثیں جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، یہ اس میں آپ بس سن لیجئے، آگے جب مسائل آئیں گے تو اس میں معلوم ہو جائے گا کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ حدیث آپ تبرکاً پڑھ لیجئے، حدیث سے کوئی مسئلہ آپ کو نہیں نکالنا ہے، حدیث میں رہے گا ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ کرنا کیا ہے، حرام ہے یا مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی ہے، وہ ہم کو نہیں معلوم ہوگا، وہ علم حدیث میں ہوتا ہے سب۔ اور کہیں حدیث میں ایسا ہوگا کہ یہ کام کرو، لیکن وہ کرنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے، یہ سب ہم کو نہیں پتہ چلے گا، تو حدیث سے فیصلہ نہیں کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے علماء اسلام نے قرآن و حدیث کے دلائل سے پورے مسائل بیان کر دیے ہیں۔ جب یہ آیتیں ہو جائیں گی، حدیثیں ہو جائیں گی، پھر مسائل شروع ہوں گے، وہاں فیصلہ کن بات ہوگی، یہاں پر ہم کو یہ پڑھ لینا ہے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضو کا بیان۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور وضو نہ ہو تو اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ دیکھیے، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا حوالہ آپ دیکھ لیجئے۔ یہ آیت 6ویں پارے کی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس کو آیت وضو بھی کہتے ہیں، اسی سے وضو ثابت ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فضائل وضو میں چند حدیث ذکر کی جائیں، پھر اس کے متعلق احکام فقہی کا بیان ہوگا۔ پہلے چند حدیثیں وضو کے فضائل میں بیان ہوں گے۔ حدیث نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری و امام مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے، یعنی اچھی طرح وضو کرے۔ حدیث نمبر 2، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ
حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں محو فرما دے، یعنی مٹا دے، اور درجات بلند کرے؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا، اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ تو اس میں بھی ہم کو وضو کی فضیلت معلوم ہوئی کہ جب وضو کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہو، وضو ناگوار ہو رہا ہو، اس وقت وضو کامل طریقے پر کرنے سے ہماری خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت، یعنی جتنا آپ چل کر جائیں گے مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے، اس میں اتنی ہی آپ کی خطائیں مٹائی جائیں گی۔ اور نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز کا انتظار بھی یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ حدیث نمبر 3 امام مالک و نسائی عبداللہ صنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ پلکوں کے نکلے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلیں، یہاں تک کہ ناخنوں سے، پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز مزید برا۔ یعنی یہ سب چیزوں سے تو گناہ نکل گئے تھے، پھر وہ نماز مسجد کو جانا، پھر اس میں بھی خطائیں مٹتی ہیں، پھر نماز تو اس پر اور اضافہ ہو گیا کہ نماز میں بھی خطائیں مٹتی ہیں، تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ حدیث نمبر 4 بزار نے باسناد حسن روایت کی۔ اچھا، یہاں پر یہ سمجھ لیجئے، یہ شروع میں جو ہوتا ہے یہ بزار ہے، یہاں امام مالک و نسائی، یہ سب حدیث کی کتابوں کے نام ہیں، اور پھر وہ صحابی کا نام ہوتا ہے جن سے حدیث روایت ہے۔ یہاں پر یہ بزار میں یہ روایت ہے، اور یہ حدیث بیان کرنے والے جو صحابی ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا، اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے۔ حمران کہتے ہیں، میں پانی لایا، انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا، اللہ آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ اس پر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کامل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ یعنی جب وضو بھاری پڑ رہا ہو، ٹھنڈک ہو، پھر بھی اچھی طرح وضو کریں تو یہ فضیلت کی بات ہے۔ حدیث نمبر 5 طبرانی نے اوسط میں، یہ جو طبرانی، یہ جو کتاب، یہ طبرانی تو امام طبرانی کو بھی کہتے ہیں، یہ جو کتاب کا نام ہے معجم، حدیث کی کتاب کا نام معجم 3 ہے، معجم کبیر، معجم اوسط، معجم صغیر، اور معجم لکھنے والے محدث کا نام امام طبرانی ہے۔ تو طبرانی نے اوسط میں یعنی معجم اوسط میں، ایسے ہی ایک معجم کبیر ہے، معجم صغیر ہے۔ کبیر بڑی، اوسط مانے درمیانی، صغیر مانا چھوٹی۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دونا ثواب ہے، یعنی دوگنا، ڈبل ثواب ہے۔ حدیث نمبر 6 امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ یہ جو امام احمد ابن حنبل ہے، ان کی کتاب مسند امام احمد ابن حنبل ہے، مسند ہے اس کا نام، مسند حنبل کے مسند ابن حنبل کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری بات ہے، یعنی وضو میں ایک بار دھوئے اعضاء کو تو یہ ضروری بات ہے، اور جو دو بار کرے، یعنی چہرہ 2 بار دھوئے، ہاتھ 2 بار دھوئے، پیر 2 بار دھوئے تو اس کو دونا ثواب، اور جو 3 بار دھوئے تو یہ میرا اور اگلے نبیوں کا وضو ہے۔ حدیث نمبر 7 صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو
اور باطن و ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 8، مسلم میں حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ ماشاء اللہ تعالی۔ حدیث نمبر 9، ترمذی بہت مشہور کتاب ہے، سیاہ ستہ میں ہے۔ سیاہ ستہ میں 6 کتابیں آتی ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یعنی وہ کوئی عبادت کرنا چاہتا تھا، پہلے سے وضو صحیح تھا مگر پھر اب تازہ وضو کر لیا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ وہ چاہتا تو اسی وضو سے پڑھ لیتا پرانے وضو سے، لیکن اس نے پھر تازہ وضو کیا، یہ مطلب ہے وضو پر وضو کرنے کا۔ حدیث نمبر 10، ابن خزیمہ اپنی صحیح میں، کتاب کا نام صحیح ابن خزیمہ ہے، ابن خزیمہ اپنی صحیح میں راوی کہ عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک دن صبح کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، اے بلال، کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟ میں رات جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب اذان کہتا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا وضو کر لیا کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی سبب سے، یعنی بہت بڑی فضیلت ہوئی اس میں کہ جب بھی وضو ٹوٹ جائے ہم وضو کر لیں، اور جب بھی ہم یہ دیکھیے جب بھی یہ اذان کہتے اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتے، یعنی وہ 2 رکعت نماز پڑھتے اور جب بے وضو ہوتے فوراً وضو فرما لیتے تو اس کی پابندی کا انہیں یہ اجر و ثواب ملا۔ حدیث نمبر 11، ترمذی و ابن ماجہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں، یعنی وضو کامل نہیں۔ اس کے معنی وہ ہیں جو دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، یہی ہے وضو کامل نہیں ہوگا اور ثواب کم ہو جائے گا۔ بسم اللہ سے وضو شروع کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 12، دارقطنی، یہ بھی ایک حدیث کی کتاب کا نام ہے دارقطنی، اور بیہقی اپنی سنن میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے راوی، یعنی یہ امام دارقطنی اپنی کتاب میں، وہ کتاب کو بھی دارقطنی کہہ دیتے ہیں، امام دارقطنی اور امام بیہقی، امام بیہقی کی کتاب شعب الایمان ہے، تو یہ امام دارقطنی اور امام بیہقی اپنی حدیث کی کتابوں میں اپنی سنن میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے یہ حدیث حضور سے سنی ہے، ان سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا سر سے پاؤں تک اس کا سارا بدن پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا، تو بسم اللہ کہہ لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 13، امام بخاری و مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، یعنی امام بخاری اور مسلم نے یہ جو حدیث لکھی ہے وہ حدیث کی سند ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے، یعنی حضور سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنا ہے، جب کوئی خواب سے بیدار ہو، یعنی نیند سے بیدار ہو تو وضو کرے اور 3 بار ناک صاف کرے کہ شیطان اس کے نتھنے پر رات گزارتا ہے۔ حدیث نمبر 14، طبرانی و اسناد حسن، یعنی حدیث حسن ہے یہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر شاق ہوگا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا امر فرما دیتا، یعنی ہر وضو میں مسواک کرنے کا میں حکم دیتا، لیکن امت مشکل میں مبتلا ہو جاتی اس لیے میں نے ایسا حکم نہیں دیا، یعنی فرض کر دیتا
اور بعض روایتوں میں لفظ فرض بھی آیا ہے، یعنی میں میری امت پر شاق محسوس نہ کرتا تو فرض کر دیتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسواک اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن ہمارے نبی اس کو بہت پسند فرماتے تھے، اور ہمارے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ امت کے مشقت میں پڑھنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس کو فرض فرما دیتا۔ تو بہرحال مسواک بہت ہی اہم سنت ہے، ہمیں مسواک کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 15 اسی طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی نماز کے لیے تشریف نہ لے جاتے تا وقت کہ مسواک نہ فرما لیتے، یعنی حضور کثرت سے مسواک فرماتے۔ آگے کی حدیثیں اگلے سبق میں پڑھائی جائیں گی، اس کے بعد مسائل فقہیہ شروع ہوں گے۔ ان حدیثوں کو اچھی طرح پڑھیں اور ذہن میں بٹھا لیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔